جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل اگلے دن واقعہ ہوا ہے مانسہرہ اجتماع میں، اس مانسہرہ کے اجتماع کے اندر جو معاملہ ہوا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو الفاظ بیان کیے اور پبلک کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ریونڈ والوں کو، شورا والوں کو منافق کہا یا جو بھی فرمایا، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، یہ بیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جو شورا والوں نے کیا ہے اس کی بھی ہم مذمت بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کا معاملہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے۔ اب جو لوگ دین سے دور ہیں، جن کو تبلیغ سے کوئی ان کو شعور ہی نہیں تبلیغ ہے کیا چیز، وابستہ نہیں ہے، آج وہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں علماء دیوبند پر، تبلیغ والوں پر۔ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب جو بن بلائے مانسہرہ کے اجتماع میں آگے، تو پھر کیا ہوا؟ اگر شورا والے ان کی بات تسلیم کر لیتے کہ ٹھیک ہے آپ بیان کریں جس طرح انہوں نے فرمایا کہ میرا بیان ہے، تو کر لیتے، کوئی بات نہیں تھا۔ کون سا قیامت آ جانی تھی، یا کون سا کوئی اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جانی تھی، یا کون سا کوئی عذاب الہی ٹوٹ پڑنا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں بیان کیا ہے۔ اور اگر شورا والے انہوں نے مشورہ کر لیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان نہیں دینا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے اور اس معاملے کو اور زیادہ نہ الجھاتے، تو آج یہ تماشا نہ لگا ہوتا۔ دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں 18 سال عمر ہوئی تھی ان کی، 18 سال کی عمر سے وہ تبلیغ کے کام میں لگ گئے ہیں۔ اب ان کی عمر 72 سال ہو گئی ہے، تو خود اندازہ لگاؤ پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو سمجھاتے صبر کی تلقین کرتے، بڑوں کا اکرام کرنا، تبلیغ کے قوانین، اس کا اکرام، سب کچھ سمجھاتے آج آخر میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ شورا والوں کو منافق کہہ رہے ہیں اور مانسہرہ کے لوگوں کو منافق کہہ رہے ہیں کہ یہ مانسہرہ والے منافق ہیں، انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں آئندہ زندگی بھر اس شہر کے اندر نہیں آؤں گا۔ تو ایک عالم دین مبلغ اسلام ہو کر اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جو ہماری آنے والی ینگ جنریشن ہے اس نے اس سے کیا سبق لینا ہے؟ اب ہم نے پوری پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے ان کو ہم نے 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اب ایک حصہ ریونڈ والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کی حمایت میں ہے کہ انہوں نے اچھا کیا ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو بیان نہیں کرنے دیا گیا۔ اب گویا کہ جو تبلیغ لوگوں کے لیے جوڑ کا سبب بنتی تھی، اب اسی تبلیغ نے لوگوں کو توڑ دیا۔ اب 2 گروہ بن گئے ہیں۔ تو بتاؤ آنے والی نسل اس سے کیا میسج لے گی، کیا سبق لے گی؟ تو کیا یہ برا اثر نہیں پڑا؟ ایسے نوجوان جو مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے تھے، ان کی اس عمل کی وجہ سے وہ آج ان کا نام تک لینا برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ تو خدا را دیکھو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی شیطان ہے، شورا والوں کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ شیطان تو یہ محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کو آپس میں لڑا دوں، لیکن میں دونوں پارٹیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جو ہو گیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، کیونکہ جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اپنی نمود و نمائش، ریاکاری، شہرت کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اس لیے شورا والوں کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو بیان دے دیتے۔ اگر مشورہ نہیں ہوا تھا تو کیا ہوا کہ قیامت آ جاتی بھلا، یا کوئی اللہ کا عذاب آ جاتا کہ مشورے کے بغیر مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں بیان کیا ہے، یا یہ کوئی سنت کی خلاف ورزی تھی، یا اللہ کا حکم ٹوٹ رہا تھا، اس میں کیا ہو جاتا؟ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کر لے تو کیا ہو جاتا؟ اور اگر شورا والے ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ بیان نہیں کرنے دینا، تو مولانا طارق جمیل صاحب کو کچھ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ چھوٹے ہیں، آج کے بچے ہیں، یہ نہیں مان رہے تو ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بڑے ہیں، پرانے ہیں، تو ان کے اندر حوصلہ
ان کے اندر کوئی تدبر ہوتا تو یہ معاملہ آج اتنا نہ بکھرتا۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو دونوں ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مولانا تاج امی صاحب بھی اور ریونڈ کی شورا والے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے بیچ میں جو حاسدین ہیں، شرورین ہیں، اللہ ان کے شر اور حسد سے مولانا تاج امی صاحب کی حفاظت فرمائے اور ریونڈ کے شورا کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی فضائیں دیکھنا نصیب فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔